بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم اسلامی اسکالر کی اس معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں ہم نجم الدین کبریٰ کے سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، نجم الدین کبریٰ خوارزم سلطنت کے اندر خیوا میں 1145 عیسوی 540 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 13ویں صدی کے ایک ممتاز فارسی صوفی تھے جو کہ کبریٰ حکم کے بنیادی رکھنے کے لیے مشہور ہے۔ خیوا میں ان کی ابتدائی زندگی جو کہ ایک ممتاز ثقافتی اور فکری مرکز میں اسلامی الہیات، خاص طور پر حدیث، حقائق اور کلام اسلامی علمی اہلیات میں ان کی ابتدائی اصول کے لیے ایک زرخیز زمین فراہم کی۔ کبریٰ کے روحانی سفر نے مصر میں اپنے دور میں ایک بڑا موڑ لیا، جہاں ان کے سامنے صوفی استاد ابو النجیب سہروردی کے شاگرد رجیان اور رضوان المصری سے ہوا۔ اس ملاقات میں کبریٰ کی تصوف میں گہری دلچسپی کو جنم دیا، جس کی وجہ سے وہ صوفیانہ طریقوں میں گہرائی سے ڈوب گئے۔ صوفی راستے سے ان کی وابستگی بابا فراج تبریزی کے سرپرستی میں مزید مضبوط ہوئی، جس نے انہیں صوفی پریکٹیشنرز کی سنی اور فکری طرز زندگی کی خصوصیات کو مکمل طور پر اپنانے کی ترغیب دی۔ اپنے وطن واپسی پر کبریٰ نے اپنے آپ کو روحانی برادری میں ایک مرکزی شخصیت کے طور پر قائم کیا، جس نے متعدد شاگردوں کو راغب کیا۔ ان پیروکاروں کی پرورش اور رہنماؤں میں ان کے گہرے اثر نے انہیں ولی تراج کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے اولیاء کو بنانے والا۔ یہ لقب اپنے شاگردوں میں روحانی فضیلت پیدا کرنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، جن میں سے بہت سے اپنے طور پر قابل ذکر صوفی شخصیات بن گئے۔ کبریٰ کے علمی شراکتیں قابل ذکر ہیں۔ ان کے کاموں میں صوفیانی تجربات، خاص طور پر خوابوں اور کی پیچیدگیوں کا احاطہ کیا گیا۔ ان کے قابل ذکر کاموں میں سے فن الجماعت خوبصورتی کے امتیاز اور عظمت کا آغاز ہے، جو الہی مظاہر کی نوعیت اور روشن خیالی کی طرز انسانی روح کے سفر کو تلاش کرتا ہے۔ دیگر اہم مقامات میں ان کا اصول الشرع شامل ہے، جن میں سے ہر ایک صوفی فکر اور عمل کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ مزید کبریٰ نے قرآنی تفسیر شروع کی، حالانکہ یہ ان کی بے وقت موت کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ کبریٰ آرڈر جسے کبریٰ نے قائم کیا تھا، ایک اہم صوفی بھائی چارے کے طور پر ابھرا، جس نے ایران اور ہندوستان کے جیسے خطوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھایا۔ آرڈر کی تعلیمات میں روح کی تحریر اور ذاتی تجربے کے ذریعے الہی کے براہ راست علم کے اصول پر زور دیا گیا تھا۔ تصوف کے بارے میں کبریٰ کا نقطہ نظر بصیرت کے تجربات کے کبرے تجربات سے نمایاں تھا، جس میں خوابوں کی اہمیت، صوفیانہ طور پر ظاہر ہونے والے برائٹ فینٹنی کے مختلف درجات شامل ہیں۔ 1221 عیسوی میں خوارزمین سلطنت پر منگول حملے کے دوران کبریٰ کو ایک اہم موڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ آسناً خطرے کے باوجود اس نے ثابت قدمی اور ہمت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنے وطن میں رہنے کا انتخاب کیا۔ کبریٰ نے اپنے شہر کے دفاع میں سرگرمی میں حصہ لیا، منگول افواج کے خلاف براہ راست لڑائی میں حصہ لیا، اپنے لوگوں کو اور اس کے روحانی نظریات اور ان کے متزلزل وابستگی بالآخر اسے قتل عام کے دوران ان کی شہادت پر منجبہ ہوئی۔ اس کی شہادت کے بعد کبریٰ کی میراث اس کی شہادت کے مقام کے قریب ترکمستان کے کونے گینچ میں ایک مقبرے کے قیام سے معمر ہوئی۔ مزار ایک قابل احترام زیارت گاہ بن گیا ہے، جو عقیدت مندوں اور اسکالرز کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی یاد کا احترام کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہیں۔ اور مقبرہ اسلامی تصوف کے دائرہ میں کبریٰ کے لازوال اثر و رسوخ کی ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، اور کبریٰ ترتیب سے وابستہ صوفی روایت کے مسلسل مطالعہ اور عمل کے لیے ایک مرکزی نقطہ نظر کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو دوستو، کبریٰ آرڈر کبریٰ کی رہنمائی میں ذاتی روحانی تجربات کی اہمیت اور خوابوں کے
تعمیر پر زور دیتا ہے۔ انفرادی صوفیانی تجربات اور اس توجہ لے کے الہی سے انسانی تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کبرا کے علمی کام، خاص طور پر ان کی بصیرت کے تجربات کے تجزیوں نے صوفی معبد الطبیعیات کے مطالعہ کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی وقت شیخ محمد ناظم عادل القبرسی الحقانی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو ہم بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔